لازوال نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ پیش خدمت ہیں آج دن بھر کی کچھ اہم خبروں پر مبنی خصوصی پروگرام خبر دن بھر۔ احمد کی ٹوپی محمد کے سر، محکمہ دیہی ترقی کے بلاک گاندربل کا کارنامہ، مقررہ جگہ سڑک تعمیر کرنے کے بجائے دوسری اور موڑا کام کا رخ، عوام میں ناراضگی، ذمہ داران نے کارروائی کی دلائی یقین دہانی۔ جمہوریت کو مضبوط کرنے میں ہر شہری کا اہم کردار ہونا چاہیے، ایس ڈی ایم تھنہ منڈی۔ سب ڈویژن مجسٹریٹ تھنہ منڈی سید عابد حسین شاہ نے مدرسہ توحید جامعہ مسجد تھنہ منڈی میں سویپ مہم کا آغاز کیا۔ کرگل کے تیسورو سانکو میں جی ایل او ایف پر موک ڈرل مشق کی گئی۔ تقریب کا مقصد کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کو تیار کرنا تھا۔ ریچ ہارویسٹ اسکول جموں نے جنم اشٹمی کا تہوار جوش و خروش سے منایا۔ بچوں اور اساتذہ نے بڑھ چڑھ کر پروگرام میں لیا حصہ۔ آر این یو ڈی ڈی چیف الیکٹورل آفیسر دفتر جموں کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط۔ انتخابی بیداری اور شرکت کو فروغ دینے کے لیے باہمی تعاون سے کام کرنے کا عہد کیا۔ رنگ منچ تھیٹر گروپ رجوری نے ہمالین کالج آف ایجوکیشن میں نیا مکمل طوالت کا سولو ڈرامہ پاگل کی ڈائری پیش کیا۔ کانگریس نے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، رانا۔ کہا شنکراچاریہ پہاڑیوں کے نام اور ہری پروت کے نام تبدیل کرنا ہمارے ایمان پر حملہ ہے۔ نوجوان اور قوم کی تعمیر کے اخلاقی تناظر، جامعہ ملیہ کے پروفیسر اقتدار خان نے جی ڈی سی تھنہ منڈی میں توسیع لیکچر دیا۔ جموں میں ارون جیٹلی کو ان کے 5ویں برسی پر یاد کیا گیا۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے پیچھے نوجوان کیڈر کی طاقت ہوگی، ریکھا مہاجن۔ کہا نوجوان جموں کشمیر کا مستقبل ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انہیں اپنی پارٹی کے ویژن میں شامل کریں۔ کسی علاقے کی ترقی کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں، ڈاکٹر دیونیش یادو۔ جے ایم سی کمشنر ڈاکٹر دیونیش یادو نے جموں پرانے شہر کا تفصیلی دورہ کیا۔ این سی کانگریس الائنس کا مطلب انڈیا الائنس نہیں ہے، شیو سینا۔ کہا مذہب پر سیاست کرنے والوں کو سبق سکھانا چاہیے، ساہنی۔ مساوی ترقی، اچھی حکمرانی اور روزگار کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، منجیت سنگھ۔ کہا طے شدہ اسمبلی انتخابات جموں کشمیر میں ایک نئے سیاسی منظرنامے کی تشکیل کریں گے۔ فوج نے رجوری کے بسالی میں قومی ایکتا میٹ کا انعقاد کیا۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط کرنے کی کوشش کے تحت ہندوستانی آرمی نے منعقد کیا تھا پروگرام۔ آرمی واویز ویلفیئر ایسوسی ایشن ہفتہ کی یاد میں فوج کی جانب سے مختلف سرگرمیوں کا سلسلہ جاری۔ تنظیم کے یونٹوں نے دور افتادہ علاقوں میں ویر ناریوں اور ہندوستانی فوج کی بیواؤں تک رسائی حاصل کی۔ سابق ایس ایس پی موہن لال بھگت بی جے پی میں شامل، پارٹی قیادت نے موہن لال بھگت کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ بی جے پی کشمیر ڈسپلیسڈ ونگ نے انتخابی مہم میں اضافہ کیا۔ درگا نگر جموں میں ایک نئے انتخابی دفتر کا افتتاح بھی ہوا۔ ہندوستانی فوج نے نیلی راجوری میں آیوش انٹیگریٹڈ میڈیکل اور ویٹرنری کیمپ کا انعقاد کیا۔ کثیر تعداد میں عوام ہوئی مستفید۔ ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی میں ریچھوں کا راج، خاتون پر ریچھ کے حملے میں خاتون لقمہ اجل، عوام میں
غم اور غصے کی لہر، انتظامیہ سے امداد کی لگائی گہار۔ ڈائریکٹر جنرل یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس نے گاندربل کا دورہ کیا، محکمہ کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے وعدہ بند ہے ڈی جی۔ بدل میں چودھری ذوالفقار علی کا بی جے پی کارکنوں کے بڑے اجتماع سے خطاب، بدل کی تعمیر و ترقی کے لیے وعدہ بند، کہا سابق ریاستی حکومتوں کی طرف سے کی گئی تمام ناانصافیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ جواں سال ٹیچر کی موت پر اپنی پارٹی کے ضلعی صدر اور سابقہ ایم ایل اے کرنا راجہ منظور کا اظہار تعزیت۔ ہم نے 2.5 سال کے عرصہ میں بے شمار تعمیراتی کام کیے ہیں، ایڈوکیٹ قمر چودھری۔ اسمبلی حلقہ تھنہ منڈی سے انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ چودھری عبدالغنی نے کانگریس کو کہا خیر آباد، ہزاروں حامیوں کے ہمراہ بی جے پی میں شمولیت اختیار کی، دیگر سیاسی جماعتوں پر خطہ پیر پنچال کو ہمیشہ نظر انداز کرنے کا لگایا الزام۔ اسمبلی نشست، پونچھ حویلی پر کمل کھلانے کا کیا دعویٰ۔ اسی کے ساتھ پروگرام خبر دن بھر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میزبان سید نیاز شاہ کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دن بھر کی سبھی چھوٹی بڑی خبریں جاننے کے لیے آپ لازوال نیوز کے ساتھ بنے رہیں۔ خدا حافظ۔